اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسی نشانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو قیامت سے پہلے دنیا میں ضرور ظاہر ہوگی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے۔ اس دھوئیں کو عربی میں الدخان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الدخان میں فرماتا ہے، پس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلے دھوئیں کے ساتھ آئے گا۔ پیارے دوستو، یہ آیت سن کر کئی صحابہ کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ دھواں کس طرح اور کب آئے گا؟ کیا یہ ماضی کا واقعہ ہے یا مستقبل میں ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے بیانات سے ملتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کا پیغام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے تھے، بت پرستی چھوڑنے کا کہہ رہے تھے اور نیک اعمال کی تلقین کر رہے تھے۔ لیکن قریش کے بڑے سردار آپ کی بات سننے کے بجائے آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کے صحابہ کو تکلیف دیتے اور پیغام حق کو روکنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی، یا اللہ ان پر یوسف کے زمانے کی طرح قحط بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دعا قبول ہوئی اور مکہ میں سخت قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں ناپید ہو گئیں، بھوک سے لوگ کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھوئیں جیسا دھندلا منظر نظر آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ قحط اتنا شدید تھا کہ لوگ چمڑے کے ٹکڑے، سوکھے پتے اور مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے آگے دھند سی چھا جاتی جیسے آسمان پر دھواں ہو۔ یہ منظر اتنا عجیب تھا کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدخان کی آیات نازل فرمائیں جن میں اس دھوئیں کا ذکر کیا گیا۔ پیارے دوستو، کچھ مفسرین جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ دھواں اسی قحط کے دوران نظر آنے والا دھندلا منظر تھا جو قریش پر ایک عذاب کی صورت میں آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دھواں ماضی کا واقعہ ہے جو مکہ کے قحط کے وقت ظاہر ہوا تھا۔ لوگوں نے بھوک کی شدت سے آسمان کو دھوئیں کی طرح دیکھا۔ پھر جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی تو اللہ نے بارش نازل کی اور قحط ختم ہو گیا۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں ایک اور رائے بھی ہے۔ کچھ صحابہ اور تابعین کا کہنا ہے کہ یہ دھواں ماضی کا نہیں بلکہ مستقبل کا ایک بڑا واقعہ ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس وقت یہ دھواں ہر مومن اور کافر کو متاثر کرے گا، لیکن مومن پر اس کا اثر ہلکا ہوگا اور کافر پر سخت۔ یہ اختلاف رائے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں بعض چیزوں پر صحابہ کرام کے درمیان بھی مختلف آراء ہوتی تھیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ کا پیغام صحیح طرح امت تک پہنچانا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے بڑے واقعات سے آگاہ کیا تاکہ ہم تیار رہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابت الارض، 3 بڑے زلزلے مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں، اور الدخان یعنی دھواں۔ پیارے دوستو، یہ دھواں ماضی کے دھوئیں سے مختلف ہوگا۔ یہ کوئی عام دھند یا قحط کے اثرات نہیں ہوں گے بلکہ ایک حقیقی دھوئیں کا بادل ہوگا جو پوری زمین کو ڈھانپ لے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دھواں مومن کو زکام کی طرح متاثر کرے گا لیکن کافر کے جسم کو سجا دے گا اور دھواں اس کے نتنوں اور کانوں سے نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن پر یہ ایک ہلکی آزمائش ہوگی لیکن کافروں پر یہ عذاب کی شکل میں نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی تکلیف کو کم کر دے گا جبکہ اللہ کے منکرین اس دھوئیں کی شدت برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ دھواں 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ اس دوران لوگ شدید پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے۔ آسمان دھندلا نظر آئے گا، سورج کی روشنی کم ہو جائے گی اور فضا میں ایک عجیب بوجھل پن چھا جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس مصیبت کو ختم نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی
اور اللہ کی نشانیوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مفسرین اور محدثین نے اس دھوئیں کی مختلف وضاحتیں کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دھواں آسمان سے نازل ہوگا جیسے ایک غبار یا بادل جو زمین کو ڈھانپ لے گا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ دھواں ایک بڑے کائناتی واقعے یا آسمانی دھماکے کی وجہ سے پیدا ہوگا، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کچھ مفسرین نے اسے جنگ یا تباہی سے جوڑا ہے، لیکن اکثریت کا ماننا ہے کہ یہ بالکل منفرد اور معجزاتی واقعہ ہوگا جو انسان کے کسی عمل سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ دھواں آئے گا، لوگ گھروں سے نکلنے سے ڈریں گے، جانور پریشان ہوں گے، پرندے اڑنا چھوڑ دیں گے اور فضا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ مومن اپنے رب سے دعا کرے گا اور اس پر یہ دھواں ہلکی آزمائش بن کر گزر جائے گا، لیکن کافر خوف اور بیماری میں مبتلا ہو کر چیخیں ماریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ سمجھ جائیں گے کہ دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ایمان کا وقت وہ ہے جب انسان کو غیب پر یقین ہو، نہ کہ نشانی دیکھ کر مجبور ہو کر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، اس آنے والے دھوئیں کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غفلت ختم کریں۔ اگر ہم ابھی سے ایمان اور نیک اعمال میں مضبوط ہو جائیں تو جب یہ نشانی آئے گی ہمیں اللہ کی طرف سے سکون اور حفاظت ملے گی، لیکن اگر ہم دنیا میں مگن رہے تو اس دن پچھتانا ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔